الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج عید الفطر کے اس مبارک موقع پر اور اس خوشی کے موقع پر اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں نماز عید الفطر کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ ماہ مبارک کی جتنی برکتیں، وسعتیں، رحمتیں، راحتیں اللہ پاک نے اس امت کے حق میں مقدر فرمائی تھی، اللہ پاک ہم سب کو اس کا بھرپور حصہ نصیب فرمائے۔ ایک اعتبار سے تو انسان کے دل کو دکھ بھی ہوتا ہے، کمی بھی محسوس ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مبارک اور قیمتی مہینہ جو اللہ پاک کی طرف سے ملا تھا، اور اس میں بھی میرے دوستوں بزرگوں شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ بھی قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے۔ انسان کا اپنی زندگی پر تو اختیار اور کنٹرول نہیں ہے کہ یہ خود چاہے کہ مجھے اتنی زندگی، اتنے سال، اتنے رمضان مل جائے، تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو انسان کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں یہ ماہ مبارک جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو نصیب ہوتا رہے۔ تو اتنا بڑا قیمتی مبارک مہینہ وہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوا، شروع ہوا، اور ہر عشرے کی پھر اپنی ایک الگ شان تھی۔ ہر دن کی، ہر رات کی، ہر لمحے کی الگ ایک شان تھی، اور ہر انسان نے محسوس کیا کہ جب افطاری کا موقع آتا اور انسان افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا تو دل کو ایک خوشی نصیب ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔
فرمائے روزہ دار کو اللہ پاک دو خوشیاں دیتے ہیں. ایک خوشی تو اس وقت دیتے ہیں جب یہ افطار کرتا ہے، افطار کے لیے بیٹھتا ہے. یہاں پہ علماء نے اس حدیث میں یہ وضاحت کی کہ اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک افطار تو روزہ دار کا وہ تھا جو اس نے ہر روز مغرب کی اذان پر کیا. جیسے ہی مؤذن کی اذان شروع ہوئی تو ہم افطار شروع کرتے، دعا پڑھ لیتے، کھجور کھا لیتے. 29 دن تک اس سال ہم نے ہر مغرب کی اذان پر افطار کیا. تو ایک تو وہ خوشی تھی جو اللہ نے ہمیں 29 دن افطار کے موقع پر نصیب کی، اور دوسرا فرمایا کہ افطار وہ ہے جب یہ روزہ دار اپنے تمام روزے پورے کر کے عید الفطر کے دن میں داخل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں آج کے دن روزہ نہیں اور نہ انسان رکھ سکتا ہے. اگر کوئی عید الفطر کے دن روزہ رکھ لے تو گناہ گار ہے. آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کسی نے رکھا تو فاسد ہے، قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، اکرام کا دن ہے. آج اللہ اپنے ان بندوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں اور ان سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے افطار کا اعلان فرما دیتے ہیں. اس لیے دیکھیں سنت عمل کیا بتایا گیا کہ جب انسان عید کی نماز کے لیے آنے لگے تو آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز استعمال کر لے. یہ سنت ہے نا، یہ ایک سنت ہے کہ آنے سے پہلے، عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے سنت کی نیت سے. افضل یہ کہ کھجور کھا لے، وہ نہ ملے تو کوئی بھی میٹھی چیز سہولت سے مل جائے وہ کھا لے. اب دیکھیں عید کی نماز سے پہلے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ یہ گویا اللہ پاک کی طرف سے دن ایک افطار کا انتظام ہے، اور جب ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک دل میں ایک خوشی کی کیفیت ڈال لیتے ہیں. ایک خوشی تو دنیا میں اللہ نے یہ دے دی، اور دوسری خوشی فرمائے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. روزہ دار کی حقیقی خوشی تو اس دن ہوگی جس دن یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ کے ہاں پہنچے گا، اللہ پاک سے. انسان تو انسان، فرمایا اللہ کے فرشتوں کو بھی یہ ادراک نہیں کہ روزہ دار کو اللہ پاک کتنا اجر دیتے ہیں. فرشتوں کو بھی ادراک نہیں. اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اس روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں اللہ پاک خود اس کو دوں گا. تو ایک اعتبار سے تو میرے دوستو بزرگوں اتنا بابرکت، اتنا بڑا، اتنا قیمتی مہینہ وہ رخصت ہوا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں برستی ہے، جو انعامات ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہر دسترخوان بھر جاتا ہے. انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب کہاں سے یہ انتظام ہوا اور کتنا ہوا اور کیسے آیا؟ لیکن میرے دوستو بزرگوں آپ کبھی غور کریں، رمضان کے افطاری کے دسترخوان کیسے بھر جاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا. ایک برکت نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی مہربانی اس میں شامل ہوتی. اور دوسرے اعتبار سے میرے دوستو بزرگوں یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے جو ماہ مبارک نصیب کیا، تو کسی مسلمان نے الحمدللہ ہم میں سے جان بوجھ کر ایک روزہ نہیں چھوڑا. ہاں کسی کا عذر تھا، بیماری تھی، تکلیف تھی، وہ تو من جانب اللہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے. لیکن سب کچھ کے باوجود کہ حالات جو بھی تھے، وبا تھی، پریشانی تھی، بندشیں تھی، رکاوٹیں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس امت کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور اس نے اس مہینے کا خوب اکرام کیا. جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہو سکتے تھے اس امت نے ادا کر لی. اس لیے عید الفطر کو خوشی کا دن کہنا
اور اس دن خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، یاد رکھیں یہ کوئی رسم نہیں یا انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ آج کے دن مسلمان خوشی کا اظہار کرے، اچھے طریقے سے تیار ہو جائے، اس کا اہتمام کر لے بھرپور طریقے سے۔ اور مسلمان کی خوشی وہ سب سے پہلے اللہ کے شکر کا اظہار کرنے میں۔ خوشی کا یہ مطلب لینا کہ انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال شروع کر دے، یاد رکھیں یہ کفر کا طریقہ ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے۔ اس لیے جتنے کفر کی شکلیں دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھیں جب ان کے خوشی کے ایام آتے ہیں تو وہ کس طرح اس کا آغاز کرتے، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کوئی بم پھوڑ رہا ہے، کوئی رنگ ایک دوسرے پر پھینک رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ شراب نوشی کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہوتے ہیں، اور عنوان کیا ہے کہ بھئی ہماری عید کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے۔ لیکن یہ آخری امت ہے، اللہ کے حبیب کی امت ہے، اس کو ہر وہ راستہ اور طریقہ دیا گیا کہ جس سے یہ بھی راضی ہو، ان کا رب بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ عید کا دن آ جائے تو تیار ہو کر نئے کپڑے پہن کے غسل کر کے کوشش کرو پیدل چل کے آؤ، اور آنے سے پہلے کیا کر لو، اپنا اپنا صدقہ فطر بھی ادا کر دو۔ دیکھیں حکمت تو دیکھیں، انسان عید کے لیے آ رہا ہے، حکم دیا کہ اپنے مال کا صدقہ فطر اپنے غریب مسلمان بھائی کو دے دو، صرف اپنی خوشی نہیں اس کی خوشی کو بھی دیکھو، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی تیاری کر لے، وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر لے۔ اور پھر کہا اب مسجد آ جاؤ، اب مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، خطبہ سن لو، دعا کر لو، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جس طرح پورا 1 مہینہ مجھے راضی کیا، آج انعام کے طور پہ تمہیں عید الفطر کا دن دیا ہے، اس دن کا آغاز بھی مجھے تو عید کی یہ نماز، عید کا یہ مجمع، اس خوشی کے موقع پر اللہ پاک سے شکر کا ایک اظہار ہے۔ دوسری بات میرے دوستو بزرگوں یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد پھر اس نے 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے۔ یاد رکھیں 1 شوال آج کے دن بات ہوئی، روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن کل سے روزے کی اجازت، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں 2 شوال سے آخر تک۔ تو کل کے دن سے لے کر شوال کے آخری دن تک پورے مہینے میں فرمایا جس نے بھی 6 روزے رکھے، اور یاد رکھیں یہ 6 روزے مسلسل شرط نہیں ہے، چاہے ایک ساتھ رکھے، چاہے ایک دن کا وقفہ رکھے، 2 دن کا رکھے، اپنی سہولت سے، لیکن اتنا ہو کہ یہ 6 روزے اسی مہینے میں شوال میں پورے ہو جائیں۔ تو من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ شوال کے 6 نفلی روزے بہت اجر اور خیر کا باعث ہے، اور اس رکھنے والے کو پورا سال کے روزوں کا اجر مل جاتا۔ تو اس لیے چونکہ رمضان قریب میں گزرا ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، تو ہر ساتھی اس کی بھی فکر کر لیں کہ یہ نفلی عمل متوجہ ہو رہا ہے، اپنی سہولت سے انسان شوال کے ان 6 روزوں کا اہتمام بھی کر لیں۔ اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی صاحب استطاعت مسلمان نے ابھی تک اپنا صدقۃ الفطر جو واجب ہوتا ہے اگر عید کی نماز سے پہلے تک ادا نہ کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ پھر عید کے بعد جلد از جلد اپنا صدقۃ الفطر بھی ادا کر دے،
تاکہ یہ ذمہ بھی اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے۔ تو بہرحال ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ماہ مبارک کو عافیت کے ساتھ گزارا، یہ خوشی کا موقع دیا۔ اللہ پاک تمام روزہ داروں کے روزوں کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ ساری زندگی اپنی اسی طرح حفاظت اور احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ نماز عید الفطر کا وقت بالکل قریب ہے، مختصراً نماز کا طریقہ عرض کر دیتے ہیں۔ ہر سال ہی عرض ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ نماز سال میں صرف 2 موقعوں پر آتی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں۔ یہ 2 رکعت نماز عید الفطر، ہم 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، پھر یہ 2 رکعتیں جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں، صرف ایک اتنا فرق ہے کہ ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیرات زائدہ ہے، زائد 6 تکبیرات، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ اس کی ترتیب یہ کہ پہلے اللہ اکبر اسی طرح جیسے تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے سب، اور ثنا یعنی سبحانک اللہم ولا الہ غیرک پورا پڑھ لیں گے جیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام اس پہلی تکبیر کے بعد، یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد کتنی تکبیریں ہوگی؟ 3۔ ان 3 تکبیروں میں پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے کھلا نیچے، دوسری میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور تیسری جو تکبیر ہوگی اس میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو اب باندھ دیں گے۔ تو پہلی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کانوں تک لے جا کے باندھنے ہیں، پھر بعد کی 2 والوں میں چھوڑنے ہیں، اور جو چوتھی ہوگی اس میں پھر دوبارہ ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ پھر امام سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع رکعت پوری ہو جائے گی، دوسری رکعت میں آ جائیں گے، پھر سورت ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام 3 تکبیریں کہے گا، اور تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی۔ اس طرح 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، اور اس نماز 2 رکعت نماز کے بعد عید کا خطبہ ہوگا جس کا سننا ضروری ہے، لہٰذا خطبہ سن کر ہر ساتھی جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ ساتھی صفے بنا لیں۔